تین کی قسم اٹھائی، زیتون کی قسم اٹھائی، رات کی قسم اٹھائی، دن کی قسم اٹھائی، مکہ کی قسم اٹھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی قسمیں اٹھائی، اور اللہ نے ان کو جیسے بابرکت بنایا، عظمت والا بنایا قسمیں اٹھا کر، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسمیں اٹھا کر ان 10 دنوں کو بھی بابرکت والا بنا دیا۔ ان 10 دنوں کی جو عبادت ہے، دن کی عبادت کا اپنا مقام ہے، رات کی عبادت کا اپنا مقام ہے، لیکن کیونکہ دنیا کے اندر تو ان کا اجر ملنا نہیں ہے، حالانکہ جو لوگ عبادت کرنے والے ہیں وہ اعمال کے اندر لذت پاتے ہیں اور سکون پاتے ہیں، اس لیے لوگوں کا زیادہ رجحان اس طرف نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ میری کوئی بھی نیکی ضائع نہیں جاتی، تو وہ اپنا کوئی لمحہ، کوئی پل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یعنی 9 دن روزے رکھنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، جو حج پہ نہیں گئے ان کے لیے یہ حکم ہے، ورنہ جو حاجی عرفہ کے دن جاتے ہیں ان کے لیے روزے کا یہ حکم نہیں ہے۔ اب ایک روزے کا ثواب جو انسان کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اللہ جس کو ہمت دے، توفیق دے، اگر وہ رکھ لے تو فرمایا کہ 1 دن کا روزہ جو ہوگا وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوگا ثواب کے اعتبار سے۔ یعنی اگر ذی الحج کے اندر انسان 1 روزہ رکھ لے، اللہ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس سے بڑی سخاوت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان تھوڑا سا کام کرے اور پوری مزدوری مل جائے، 1 دن کام کرے پورے سال کی جو ہے مزدوری مل جائے، یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ 1 روزہ رکھو، پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، ہمارے ہاں اگر کسی مزدور کو ہم بلا لیں یا کسی ملازم کو ہم رکھ لیں، اس کی دادی، نانی یا ماں یا باپ فوت ہو جائے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ 2-3 دنوں کی تنخواہ جو ہے اس کو کاٹ لیا جائے، لیکن میرا رب اتنا مہربان ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، فرمایا کہ ان 10 دنوں میں 1 دن تم روزہ رکھ لو، پورے سال کے روزوں کا ثواب جو ہے میں اللہ تمہارے نامہ اعمال میں جمع کر دوں گا۔ اب 9 ذی الحج جو عرفہ کا دن ہے، فرمایا کہ اگر تم اس دن روزہ رکھو گے، وہ اتنا اہم دن ہے، اتنی پسندیدہ دن ہے اللہ کو، اتنا محبوب دن ہے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن کو بڑا پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ حساب کتاب کا میدان ہے، وہاں لوگوں نے میدان معاشر میں وہاں سجنا ہے، اللہ کی ذات نے وہاں حساب کتاب لینا ہے، اس لیے عرفہ کے دن کو ایک خاص اہمیت ہے۔ اور حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں کہ جو ان کے لیے عرفہ کا دن ہوتا ہے، کہ جس طرح ان کا مینا سے عرفہ پہنچنا ہوتا ہے، پھر وہاں کی جو گرمی کی شدت ہوتی ہے، اب تو کافی ساری سہولیات ہیں کہ اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، خیمے بھی بنے ہوئے ہیں، ٹھنڈے پانی بھی ہیں، اور آئس کریمیں جو ہیں راستے میں ہیں، بڑے بڑے یعنی سہولیات موجود ہیں، پانی کی چھڑکاؤ کی صورتحال وہاں موجود ہیں، اور چھتریاں موجود ہیں کہ لوگ راستوں پہ چھتریاں لے کر کھڑے ہیں حاجیوں کو دینے کے لیے، یہ ساری سہولتیں موجود ہیں۔ پھر بھی
جو ہے حاجی عرفہ تک جاتے جاتے تھک جاتے ہیں اور ان کا جو احرام ہوتا ہے وہ میلا ہو جاتا ہے اور پسینے سے لت پت ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ عرفے کا دن اتنا پسند ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ پاکستان میں رہنے والے یا اسی طرح سے بنگلہ دیش یا جتنے بھی مکہ سے باہر کے رہنے والے لوگ ہیں، اگر تم عرفہ میں نہیں بھی آ سکے تو پھر کیا ہوا، تم 9 ذی الحج کو روزہ رکھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں 2 سال کے روزوں کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں جمع فرما دے۔ اور خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی جو ہے آفروں سے فائدہ لیتے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا آپ، یعنی شہر میں اکثر یہ ہوتے رہتے ہیں کہ یہ فری کیمپ ہے، یہ فلانا کیمپ ہے، یہ فلانا ہے، تو وہاں لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے، پتہ نہیں وہ بچتے بھی ہیں یا کسی اور مکر و فریب کے ذریعے سے پیسے نکل جاتے ہیں، لیکن اللہ کا اعلان ایک ایسا اعلان ہے کہ اس اعلان کے اندر بندے کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جتنا کہہ لو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے۔ اور فرمایا عرفے کے دن سب سے زیادہ شیطان پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں کی جو ہے یعنی معافی کرنی ہوتی ہے، لاکھوں لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کا اعلان کرنا ہوتا ہے، اور شیطان کے لیے یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے جنت میں چلا جائے اور اللہ اس کے لیے بخشش کا اعلان کر دے۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ برا حال، سب سے زیادہ کمزور جو ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے عرفہ کے دن، اور مسلمان سب سے زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بخشش کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ اب فرمایا کہ تم یہ جو 9-10 دن ہیں ذی الحج کے، پہلے 10 دن ہیں، ان دنوں میں جتنی زیادہ عبادت کرو گے، جتنی زیادہ تسبیحات کرو گے، جتنا زیادہ اللہ کو یاد کرو گے، اتنا ہی زیادہ اللہ سے اجر پاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے ہاں تو اگر یہ تھوڑا بہت کیونکہ رواج نہیں ہے، اگر ہم باہر جا کر کہہ دینا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہہ دیں دکانوں کے آگے یا پیچھے جا کر، تو انہوں نے کہہ دینا کہ مولوی صاحب ہلے پھر دینے لگ جائے، کسی ڈاکٹر کے پاس یہ لے جانے والے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر، آج میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی، بڑا پڑھا کہ بے شمار صحابہ کا یہ عمل تھا کہ جب یکم ذی الحج یعنی چاند نظر آ جاتا تھا، گھر کے اندر بھی اونچی آواز سے یہ دعائیں شروع کر دیتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور پھر اسی طرح سے مسجد میں بھی، پھر بازاروں کے اندر، اور دکاندار جب صحابہ جا کر صدا لگاتے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صدا لگاتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار کے اندر صدا لگاتے تو دکاندار بھی ساتھ مل کر صدا لگاتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی آواز سے کیوں کہتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم اس لیے کہتے ہیں تاکہ شیطان ناکام ہو جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ میں جو ہے ناکام ہو گیا ہوں، اور یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے بلکہ اللہ کی مان رہے ہیں۔ اور ایک تو ہے نا 9 ذی الحج سے ہر نماز کے بعد تکبیریں پڑھنا، جن کو تکبیر تشریق کہتے ہیں، کہ جب 9 کی فجر ہوتی ہے اس وقت سے لے کر 5 دن جو ہے تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، وہ تو ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، لیکن ایک ویسے ہی 10 دنوں کے اندر یہ صدا لگانا، اور یہ بھی صحابہ کا معمول رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یعنی بلند آواز سے تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے بجائے چلو لوگوں کو تو تنگ نہ کریں، لیکن اگر ہماری یہ عادت مبارکہ بن جائے، ہم خود بھی سواری پہ بیٹھتے ہوئے جب دکان کی طرف آئیں، پڑھتے ہوئے آئیں، دکان سے جاتے ہوئے پڑھیں، اور یہ دکان پہ جب اکیلے بیٹھیں تو اس وقت پڑھیں، تو اتنا نفع ہے ان تکبیرات کا، اور اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ 3 یعنی 2 نبیوں کی ایک فرشتے کی سنت ان تکبیرات میں ادا ہوتی ہے۔
حضرت آپ اندازہ لگائیں اللہ کی طاقت کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹا لیا، چھری تیز کر کے بیٹے کے گلے پہ چھری چلنے لگی ہے، حالانکہ حضرت یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل جنت سے دمبا لے کر چلے جاؤ اور بیٹے کی جگہ دمبے کو ذبح کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے دمبا لیا، ادھر چھری چلنے لگی، حضرت جبرائیل نے دیکھ کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور دیکھیں یعنی کوئی آدمی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے، اور حضرت ابراہیم نے ثابت کیا کہ اللہ کے لیے میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے نیک اعمال کرنے اور اللہ کے لیے ہی کوئی بھی کام کرنا، وہ انسان خوش نصیب ہے۔ یعنی ایک ہے انسان اس لیے کام کرے کہ میرا نام بن جائے، ایک ہے اس لیے انسان کام کرے کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، واہ واہ کیا اس کے کہنے، یعنی دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کے مفاد کے لیے، دنیا کی لالچ میں، دنیا کی حرص میں، یہ تو عام انسان کر لیتا ہے، لیکن خالصتاً اللہ کے لیے کام کرنا، اپنے نفس کو مارنا اور اللہ کو راضی کرنا، اور دل کے اندر یہ رکھنا کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میرے بھائیوں اس سے بڑا عمل انسان کو دنیا میں اور کوئی بھی نہیں مل سکتا۔ جس کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے وہ انسان خوش نصیب ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی جواب میں کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ جبرائیل یہ بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے باپ کی زبان سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سنا تو انہوں نے نیچے پڑے ہوئے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، ساری تعریفیں ہی اللہ کے لیے ہیں، سب کچھ ہی اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ کو یہ کلمے اتنے پسند آئے، امت محمدیہ کو کہہ دیا کہ تم نے ان 10 دنوں میں پڑھنا ہے اور اللہ کی طرف سے تمہیں بے تحاشا اجر ملے گا، اور پڑھنے والا حضرت جبرائیل کی سنت کو ادا کر رہا ہوگا، حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کر رہا ہوگا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہا ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں ان تکبیرات کو اتنے شوق سے پڑھتے تھے، فرمایا کہ مسجدوں میں بھی آوازیں آتی تھی ان تکبیرات کی، بازاروں میں بھی آتی تھی، اور اسی طرح سے یہ 10 دنوں کا ماحول ایسا ماحول بن جاتا تھا کہ صحابہ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی تھی، اور ان 10 دنوں میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جب موقع ملا، جب ملتا وہ یہ ذکر جو تھے وہ پڑھتے رہتے تھے۔ تو اس لیے بھائیوں کوشش کریں کہ جب چاند نظر آ جائے تھوڑا سا اپنے آپ کو بدل لیں، تھوڑا سا اپنی زندگی کے ساتھ سنجیدہ ہو جائیں۔ اللہ کی طرف سے آفر ہو جاتی ہے، سیل لگ جاتی ہے، اور ہمیں اس سیل سے فائدہ لینا چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر ہمیں جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کریں، جتنا ہو سکے جو ہے اللہ سے محبت کا جو حق ہے وہ ادا کریں، جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کریں، جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کریں، جتنا ہو سکے سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں۔ اس کو جتنا ہو سکے جتنی کثرت سے ہم پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ موت کے بعد جب ہم جائیں گے تو یہ اجر جو ہوگا جب ہمارے سامنے آئے گا تو پھر ہم کہیں گے کاش کہ ہم اور بھی اس سے زیادہ پڑھ لیتے تاکہ اس کا فائدہ ہمیں مل جاتا۔ کیسے نہ کہ انسان کہ کبھی کبھی ہوتا ہے گھر کے اندر، یعنی اگر گھر کا ماحول ہو نا بیوی کو پیسے دینے کا، 500 دے دیا، 1000 روپیہ دے دیا، تو کبھی انسان کے اوپر مشکل ٹائم آئے نا تو پھر 30-40 ہزار روپیہ جب نکال کے دیتی ہے نا کہ یہ لو یہ پڑے ہیں چلو اپنی ضرورت پوری کر لو،
تو پھر انشاءاللہ دیکھی جائے گی۔ تو جو اس وقت خوشی کی انتہا ہوتی ہے نا، انسان جتنا خوش ہوتا ہے نا کہ انسان کو 5,000 کی ضرورت ہے 10 مل گیا، 20 کی ضرورت ہے 50 مل گیا، لاکھ کی ضرورت ہے 1.5 مل گیا، تو انسان پھر بھول جاتا ہے، یعنی روٹی کھانی بھی بھول جاتا ہے، بلکہ ہر چیز بھول جاتا ہے کہ پیسے کی ضرورت پوری ہوگی۔ ایسے ہی موت کے بعد جب ان چیزوں کا اجر ہمارے سامنے آئے گا نا تو خوشی کا اپنا ایک ماحول بن جائے گا اور کہیں گے واہ آج تو مجھے لگ گئی۔ دیکھو میرے بھائیوں، میرا رب بڑا مہربان ہے، کوئی ہی بد نصیب انسان ہوگا جو اللہ سے بخشش نہیں لے سکے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ 10 دنوں کی عبادت یا روزوں کی عبادت یا اسی طرح سے جناب والا، یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، سبحان اللہ کا فائدہ، روزہ رکھنے کا فائدہ، یہ حقوق اللہ، ہمارے حقوق العباد معاف نہیں کروائیں گے۔ یعنی اگر ہم عرفہ کے دن کے روزے رکھ لیں 2 سالوں کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن اگر کسی کا 200 روپیہ دینا نا وہ دینا ہی پڑے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر کسی کا یعنی کسی کے ساتھ ظلم کیا، گالی دی ہے کسی کو، اس کا حساب دینا پڑے گا، یا تو اس سے معافی مانگ لیں، اس کے پیسے دے دیں، یا پھر ایسی توبہ کریں، اتنا روئیں کہ اللہ اپنی رحمت سے تمہاری طرف سے ادا کر دے، تو ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں، یہ اپنے ذہن میں ضرور ایک فکر رکھیں کہ میرے نامہ اعمال میں جو حقوق العباد ہیں نا، نہ وہ جہاد سے معاف ہوں گے، نہ وہ جناب والا نمازوں سے معاف ہوں گے، نہ وہ قرآن کی تلاوت سے، عالم بننے سے، قاری بننے سے، حاجی بننے سے معاف ہوں گے، نہ وہ سخی بننے سے معاف ہوں گے، وہ اسی وقت معاف ہوں گے جب ادا کیے جائیں گے، اس کے بغیر یہ معاف نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں انہی 10 دنوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو عبادت کرتا ہے، یعنی ماشاءاللہ آپ نمازی تو ہیں، عشاء کی نماز پڑھی آپ نے، یہاں ستارہ رکھتے پڑھتے ہیں نا، وہاں 2 نفل اور بھی پڑھ لیں، 4 نفل پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں۔ فجر کی جب اذان ہوتی ہے 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 2-4 نفل پھر پڑھ لیں۔ فرمایا کہ ایک رات، یعنی ان 10 دنوں کی جو یہ 9 دنوں کی ذی الحج کے 9 دنوں کی راتیں ہیں، فرمایا کہ ایک رات کے نفل پڑھنا، ایک رات کی عبادت کرنا، اللہ کے ہاں لیلۃ القدر کی رات کے برابر اس کا ثواب ملے گا تمہیں، اور یہ حدیث میں آتا ہے۔ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھی ہے، 2 نفل پڑھ لو تہجد کی نیت سے، کمزور ہے نا، نہیں اٹھ سکتے، اسی وقت اللہ فرماتا ہے پڑھ لو تمہیں ثواب مل جائے گا۔ یعنی آپ ستارہ رکھتے پڑھ کر جب سونے لگے ہیں 2 نفل پڑھ لو رات کو تہجد کی، اللہ میں کمزور آدمی، میں رات کو اٹھ نہیں سکتا، چلو میں ابھی پڑھ لیتا ہوں، اللہ وہ بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ کیا میرے رب کی آفر ہے میرے بھائیوں۔ ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب آدمی ہوں، میں قربانی نہیں کر سکتا۔ اور قربانی کے بارے میں یاد رکھیں، چاندی بہت مہنگی ہوئی ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس اپنے 5.5 لاکھ روپے جمع ہے، 5.5 لاکھ روپے جمع ہے، اس پہ قربانی واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اگر نہیں ہے، تھوڑے پیسے نے، پھر بھی اگر شوق ہے تو کر لے تو ثواب ملے گا، گناہ نہیں ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ قربانی آتی ہے اس انسان کے اوپر جس کے پاس 52 تولے چاندی کے برابر جو ہے سونا ہو یا پیسے ہو یا چاندی ہو۔ ظاہری بات ہے وہ چاندی آج کل بہت زیادہ مہنگی ہے، اس کی جو قیمت جو ہے تقریباً میں نے کچھ دن پہلے پتہ کروائی تھی 5.5 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ اگر کسی دوست کے پاس اتنے پیسے بینک میں ہیں، اپنے ذاتی ہیں، کسی کے دینے دونے نہیں ہیں، تو پھر وہ قربانی کرے۔ اگر دینے ہیں تو پہلے اپنے پیسے دے، پھر اگر بچ جائیں تو پھر قربانی کر لو۔ اگر ایک آدمی نے 20,000 کسی کا دینا ہے اور 25-30 ہزار کی قربانی ہے، تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنا قرضہ لائے، پھر ہمت ہو تو کر لے، نہ ہو تو پنگا نہیں لینا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر تمہیں کسی کے تم نے دینے نہیں ہیں، روزمرہ تم تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر دے دو گے تو انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ پھر بھی اللہ کے راستے میں دینے میں انشاءاللہ اللہ جو ہے 10 گنا دنیا میں دیتا ہے، 70 گنا جو ہے اللہ آخرت میں دیتا ہے۔
ایک آدمی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی نہیں کر سکتا، میں غریب آدمی ہوں۔ فرمایا کہ تو ایسے کر کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے نا تو اپنے ناخن نہ کاٹنا، اپنی مونچھیں نہ کاٹنا، اور اپنے بغلوں کے بال جو ہے زیر ناف بال یہ نہ کاٹنا، اور جب عید کی نماز پڑھ لو اس کے بعد کاٹ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے قربانی کا ثواب نصیب فرما دے۔ باقی جنہوں نے قربانی کرنی ہے، یعنی یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے، جنہوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے بھی یہی عمل ہے کہ وہ چاند سے پہلے یعنی چاند کے بعد جو ہے اپنی حجامت وغیرہ وہ نہ کروائے۔ تو یہ بہترین ایک طریقہ ہے، اور یہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ یہ ناخن بڑے بڑے یعنی کر لینا ان 10 دنوں میں، حالانکہ عام دنوں میں نہیں رکھنے چاہیے۔ مونچھیں بڑی بڑی کر لینا، عام دنوں میں اتنی بڑی مونچھیں رکھنا کہ پانی پیتے ہوئے وہ مونچھیں پانی میں جائے نا تو حضور نے منع کیا ہے۔ مونچھیں رکھو ٹھیک ہے، لیکن جب تم پانی پیو تو تمہاری مونچھیں تر نہ ہو، اتنی کو ہونی چاہیے۔ تو اب اسی طرح سے سر کے بال ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، بغلوں کے بال جو ہیں وہ بھی ہفتے میں کاٹ لینے چاہیے 15 دنوں میں، یعنی ان 10 دنوں میں ان کو باقی رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ میری امت کے جو غریب لوگ ہیں حج نہیں کر سکتے، چلو حاجیوں جیسے ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یا رب میں ایک مشاہبت لے کر آیا ہوں اور ایک ظاہری صورت لے کر آیا ہوں، اے اللہ اس کو تو حقیقت کر دے۔ اگر ہم تھوڑی تھوڑی مشاہبت بھی اگر اختیار کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی، اور اسی طرح سے نیک صالح لوگوں والے طریقے اپنا لیں، تھوڑے تھوڑے اچھے عمل بھی شروع کر لیں، تو ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت بنا دیتے ہیں اور ہمیں کامیاب کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بھائیو اپنی زندگی کو سنجیدہ بناؤ، اور یہ زندگی ہماری یوں ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں اور مرنے کے بعد جو ہے ہمارا حساب کتاب ہے بس ٹھیک ہے ہم نے مر جانا ہے۔ اپنے ہر دن کو قیمتی بناؤ میرے بھائیو۔ دیکھو فجر کی نماز کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، اٹھ کے پڑھو، فرشتے دروازے پہ لے آ کر آئے ہیں اور ہم سو رہے ہیں، اب سکون والا رزق کہاں سے ملنا ہے آپ خود سوچیں۔ اب جمعے کا دن اب ہماری عبادت کا دن ہے، اور ہم جمعے کو چلاکیوں سے بڑھتے ہیں کہ صرف ہمارا آئے اور ہم گیڑا کر کے مسجد سے باہر نکل جائیں اور پھر کہیں کہ ہمیں سکون مل جائیں۔ 10 دن اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنائے ہیں، یعنی ذی الحج کے 10 دن۔ جب ان 10 دنوں کے اندر ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، اب سوچیں کہ ان 10 دنوں میں جھوٹ بولنا چاہیے، غیبت کرنی چاہیے، 2 نمبری کرنی چاہیے، ہیرا پھیری کرنی چاہیے، کہ ان 10 دنوں کو قیمتی بناؤ، اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے فساد سے بچاؤ۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جب یہ چاند نظر آ جائے نا 10 ذی الحج کا، تو فرمایا کہ اگر تمہارا کسی سے جھگڑا ہے تو اس سے پہل کر کے جا کر صلح کر لو، تاکہ تمہاری ان 10 دنوں کی عبادت ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچے، کیونکہ لڑائی جھگڑے کرنے والوں کی عبادت اللہ کے پاس نہیں جاتی، وہ جتنا بھی کر لے اللہ کے پاس نہیں جاتی۔ دن کو ہو سکے روزہ رکھو، نہیں بھی روزہ رکھ سکتے چلو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ الحمدللہ جتنا پڑھ سکتے ہو، اور رات کی عبادت کرو، ورنہ فجر کی اور عشاء کی نماز تو ضرور پڑھو، اس کو تو کسی صورت میں بھی نہ چھوڑو میرے بھائیوں۔ جب تک ہم اللہ کو نہیں مانیں گے، اللہ کے پاس نہیں جائیں گے، یاد رکھیں ہمیں دلی سکون نہیں ملے گا۔ اگر ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہمیں چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے تو ہمیں پھر ہی سکون ملے گا، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اس زندگی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک گھنٹے کو اللہ تعالی ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، کہ جتنی کوشش ہم اپنی دنیا کے لیے کر رہے ہیں اسی طرح ہمیں اللہ اپنی موت کی، قبر کی، آخرت کی تمام کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔